चाचा रोज चाची के लिए जंगली कबाब लेकर आता और कहता, रात को अकेली बैठकर खाना। 10 मिनट बाद चाचा मुझे भी कमरे में बुला लेता। मुझे देखकर चाची का रंग पीला पड़ जाता, मगर चाची मुझे वो कबाब खाने न देती। एक रोज मुझे चाचा पर शक पड़ा। मैंने जबरदस्ती चाची से वो जंगली कबाब लेकर खा लिया। उसके बाद जो हुआ, माँ बाप का दुनिया में ना होना भी किस कदर तकलीफ दे होता है, ये मुझे आज पता चला था, जब मेरे अपने सगे चचा ने मुझ पर ये कहते हुए भी मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, जाने दुनिया में इतने जालिम लोग क्यों पाए जाते हैं जो अपनों को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। मैंने जब से होश संभाला खुद को अकेले ही पाया। अम्मा अपा जाने कब छोड़कर गए कुछ याद नहीं। बस दादी अम्मा को बचपन से देख रही हूँ और एक छोटे चचा को। दादी अम्मा ने मुझे पाला पोसा और मेरी परवरिश की। मैं कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि किसी ने भेजा ही नहीं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये स्कूल क्या होता है। जब मैं 5 साल की थी तो चचा की शादी हो गई। दादी अम्मा का ख्याल था कि कोई घर संभालने वाली आ जाएगी और साथ में मुझे भी संभाल लेगी। जब चची दुल्हन बनकर आई तो बहुत खूबसूरत थी। वो घर के काम काज करती और मुझसे भी बातें कर लिया करती थी, लेकिन ज्यादा नहीं। चची ने मेरी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया था। उसने साफ कहा था कि मेरी शादी हो गई है, अब मेरे खुद के बच्चे हो जाएंगे, अब मैं दूसरों के बच्चों को क्यों पालूंगी। दादी अम्मा दिल महसूस कर रह गई और मैं दादी अम्मा के पल्लू में छुप गई। बस वही एक इंसान थी जो मुझसे प्यार किया करती थी और मेरे खाने पीने का ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी होती गई, लेकिन खुदा के हुक्म से चच्ची के घर औलाद ही न हुई। चच्ची और चचा ने बहुत सी दुआएं ली, दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह ने अपना करम न किया। मिलाकर चच्ची को मेरा ख्याल आया कि घर में एक बच्ची है। अब वो मुझे अपने पास बुलाने लगी थी और मुझसे बातें करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चच्ची से मानूस हो गई। वो दिल की अच्छी थी। अक्सर चचा और चच्ची की लड़ाई हो जाया करती थी। चचा चच्ची को मारते पीटते और फिर बाहर निकल जाते, जबकि चच्ची रोती रहती। मेरे लिए ये सब देखना बहुत तकलीफ दे था। जब चचा घर होता मैं घर के एक कोने में दुबकी रहती और उनसे चुपी रहती। चच्ची कोई गलती ना भी करती तब भी चचा बिना बात चच्ची पर गुस्सा होता चला जाता, बर्तन फेंकता और आखिर में चच्ची पर लाजमी हाथ उठाता। दादी अम्मा अब चलने से कासिर थी। वो अपने कमरे में बैठी चिल्लाती रहती, लेकिन चचा किसी की नहीं सुनता था। मैं अब 15 साल की हो गई थी। 10 साल गुजर गए थे। चच्ची मुझे अपनी बेटी समझती थी, जबकि दादी अम्मा को अब मेरी शादी की फिक्र थी। वो रोज चच्ची से कहती थी कि जूबिया के लिए रिश्ता ढूंढो, मैं मरने से पहले इसकी शादी करना चाहती हूँ। और मैं ये सुनकर रोने लगती। मैं चच्ची और दादी अम्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर मेरे बस में कुछ नहीं था। एक रात दादी अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और समझाया कि देखो जूबिया, मेरी उम्र हो गई है, मेरी सांस कब निकल जाए कुछ पता नहीं। मैं अपने हाथों से तुम्हें रुखसत करना चाहती हूँ। इस घर के हालात कभी नहीं सुधरने वाले। तुम यहाँ रहोगी तो जहनी मरीज बन जाओगी। दादी अम्मा ये कहकर रोने लगी और मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और कहा कि आप जहाँ चाहेंगी मेरी शादी कर दें, मैं उफ भी नहीं करूंगी। और फिर दोनों दादी पोती काफी देर तक रोती रही। फिर दादी अम्मा ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 साल तक वो मेरा रिश्ता ढूंढती रही, लेकिन उन्हें कोई अच्छा लड़का न मिला। कुछ लोगों को मैं पसंद ना आती क्योंकि मैं अनपढ़ थी, और बाकी लोग लालची निकलते जिन्हें जहेज चाहिए होता था, जबकि दादी अम्मा के पास तो कुछ भी नहीं था। और चचा को तो शायद मैं याद भी नहीं थी कि उनके घर में कोई लड़की भी रहती है। वो घर होते तो मैं छुपी सी रहती थी। और फिर 1 साल बाद दादी अम्मा को बिलाखिर एक लड़का पसंद आ ही गया। वो लोग मुझे देखने आए और पसंद कर गए, जबकि मैंने लड़के को नहीं देखा था, ना ही ख्वाहिश थी, क्योंकि मुझे दादी अम्मा पर भरोसा था। जैसे ही मेरा रिश्ता तय हुआ तो घर में अजीब सा खेल चलने लगा। चचा रोज बाहर से आते, उनके हाथ में कुछ होता और वो चची को दे आते। इसके बाद वो खुद अम्मा के कमरे में चले जाते, जबकि चची के कमरे में चीखने और रोने की आवाजें आती। एक दिन मैंने चची से पूछा कि चचा आपको क्या खिलाते हैं, और फिर आप कमरे में चली जाती हैं और आपके कमरे से रोने की आवाजें आती हैं। चची का मेरी बात सुनकर रंग उड़ गया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल तुम्हारे चचा मेरे लिए जंगली कबाब लाए थे और मैं टीवी देख रही थी, इसमें चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे हैरत हुई थी क्योंकि चची को टीवी देखने को तो बिल्कुल भी शौक नहीं था, और घर में काफी दिनों से चचा ने लड़ाई भी नहीं की थी, और वो रोज चची के लिए जंगली कबाब लाते थे, जबकि वो पहले कभी दादी अम्मा के पास नहीं जाते थे, जबकि अब हर रोज उनके कमरे में जाकर बैठ जाया करते थे। मुझे शक था कि चच्ची मुझसे झूठ बोल रही हैं। जरूर ऐसी कोई बात थी जो वो मुझसे छुपा रही थी, क्योंकि उनका चेहरा रोने के बायस अक्सर सूजा रहता था। और फिर
ایک دن چچی بازار گئی تھی، دادی اماں سوئی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دیکھا تو ایک خوبرو سے نوجوان باہر کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ کس سے ملنا ہے؟ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی اینک اتاری اور سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر کہا تم زوبیہ ہو؟ میں نے کہا جی میں ہی زوبیہ ہوں، اور جلدی سے دوپٹہ منہ کے آگے کر لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا مسکرایا اور کہا کہ میں سلمان ہوں، تمہارا منگیتر۔ اس نے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور مجھے لگا جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں وہاں سے بھاگی اور کمرے میں آ کر چھپ گئی۔ میرا کبھی کسی مرد سے ایسے سامنا نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، اور میرا منگیتر سن کر تو میں ڈر ہی گئی۔ جانے کتنی دیر گزر گئی، میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے اس لڑکے کا چہرہ یاد آیا تو دل میں عجیب سے جذبات اٹھے۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ میں کسی کچی کلی کی مانند بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں خوبصورت تو تھی، لیکن مجھے پہننے اوڑھنے کا بالکل بھی سلیقہ نہیں تھا۔ مجھے عجیب سا خیال آیا تھا کہ جانے اس لڑکے کے گھر والوں نے مجھے کیسے پسند کر لیا تھا، اور اب تو اس لڑکے نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً اب وہ انکار کرنے والا تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ پہلے میں نے سوچا کہ دادی اماں کو اٹھا کر سب کچھ بتا دیتی ہوں، پھر خیال آیا کہ وہ کیا سوچیں گی، اسی لیے میں نے انہیں نہیں بتایا، چچی کو بھی نہیں بتایا۔ شام ہوتے ہی چچا آئے اور چچی کو ڈبہ پکڑایا، جسے پکڑ کر چچی کے چہرے پر خوف ابھرا، ان کی آنکھوں میں پانی بھی آیا۔ چچا خود اماں کے کمرے میں چلے گئے اور چچی وہ ڈبہ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب چچی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ 20 منٹ بعد چچا دادی کے کمرے سے نکلے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ یہ سارا منظر پریشانی سے دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر کون تھا؟ چچا باہر نہ نکلے تو مجھے ہی دروازے پر جا کر دیکھنا پڑا۔ وہاں ایک ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ اس نے کہا یہ گفٹ زوبیہ کے لیے ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی، میری تو کوئی سہیلی ہی نہیں تھی، پھر یہ گفٹ کس نے بھجوایا تھا بھلا؟ وہ لڑکا مجھے گفٹ تھماتے ہوئے چلا گیا اور بتایا بھی نہیں کہ کس نے بھیجا تھا۔ مجھے تو نہ پڑھنا آتا تھا اور نہ لکھنا۔ میں نے کمرے میں آ کر وہ ڈبہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈبے میں ایک نیا موبائل جگمگ کر رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا، دل چاہا اسے باہر پھینکا ہوں، اور اس سے پہلے ہی موبائل پر بیل ہونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ مجبوراً مجھے فون اٹھانا پڑا، اور دوسری طرف سے جو آواز ابھری اس سے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ ہیلو زوبیہ، میں ہوں سلمان، یہ فون میں نے ہی بھیجا ہے، اسے سنبھال کر رکھو، اور ہاں کسی کو بتانا مت۔ میں جانتا ہوں تمہیں چلانا نہیں آتا، بس جب فون آئے تو اٹھا لینا۔ اس نے اتنا کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ میرا دل تو تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں چچی چچا کو بھول چکی تھی۔ سلمان نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی، اور پھر میری ساری رات اسی ڈر میں گزری کہ کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا، اور سلمان نے مجھے یہ فون کیوں دیا۔ مجھے ٹینشن سے نیند ہی نہیں آئی، میں بس اس فون کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے رات کے پچھلے پہر فون آیا تو میں نے فون اٹھا لیا۔ پھر سلمان نے مجھ سے باتیں شروع کر دی، یوں جیسے ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور اب سالوں بعد ہماری بات ہو رہی ہو۔ 1 2 3 جانے کتنے گھنٹے میں اس سے باتوں میں لگی رہی۔ مجھے پہلی بار کوئی سننے والا ملا تھا۔ میں اپنے بچپن سے اب تک کی ساری محرومیاں سلمان کو بتا چکی تھی، یہاں تک کہ جو آج کل چچی چچا کے درمیان چل رہا ہے وہ بھی۔ اور پھر جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اگلی صبح میں لیٹ اٹھی، دن کے 10 بجے۔ چچا جا چکے تھے اور میں چچی کے پاس آئی۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بات ٹال دی۔ سلمان سے ایک دن بات کرنے کے بعد مجھے کافی اعتماد ملا تھا۔ میں ابھی سے سوچ چکی تھی کہ میں نے شام میں کیا کرنا ہے، اور پھر سارا دن سلمان کی کال نہیں آئی۔ سارا دن اس کا خیال میرے ذہن میں چپکا رہا، اور پھر شام ہوتے ہی میں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ چچی کی طبیعت خراب تھی، میں نے انہیں اپنے کمرے میں لٹایا اور ان کے کپڑے پہن کر میں کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چچا کچن میں آئے اور جنگلی کباب میرے پاس رکھ دیے، اور غصے سے کہا کہ آج یہ سارے کباب لازمی کھانے ہیں، اور پھر وہ چلے گئے۔ میں نے وہ ڈبہ اٹھایا اور چچا چچی کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اچھی خوشبو آ رہی تھی، پھر میں نے ڈرتے ڈرتے وہ کباب کھا لیے۔ بس پھر کیا تھا، مجھے لگا کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو، میری سانس روک دیے گئے ہوں، کوئی مجھے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ چچا کمرے میں آئے، لیکن مجھے فرش پر گرا تڑپتا دیکھ کر ان کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ غصے سے چلائے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم اس راز میں شامل نہیں ہو سکتی،
اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میرا جسم اب ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا، مجھے لگا تھا میں مر رہی ہوں۔ پھر جو آخری چہرہ میں نے دیکھا وہ سلمان کا تھا، جس نے چچا کو مجھ سے ہٹایا تھا۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ چچا نے چچی سے پسند کی شادی کی تھی، اور اب 12 سال گزرنے کے باوجود جو اولاد نہ ہوئی تو چچا نے دوسری شادی کا سوچ لیا تھا، بلکہ ان کا کسی لڑکی سے کوئی تعلق بھی بن چکا تھا، لیکن نکاح نامے کے مطابق چچا تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے جب تک چچی اجازت نہ دیتی یا وہ مر نہ جاتی۔ چچا نے بہت کوشش کی کہ چچی اجازت دے دیں، لیکن چچی نے اجازت نہ دی۔ پھر چچا نے ایک پلان بنایا اور چچی کو جنگلی کباب لا کر دینے شروع کیے اور کہا کہ یہ روز کھاؤ، اس سے تم جلدی ماں بن جاؤ گی، یہ دم کیے ہوئے کباب ہیں۔ اور دراصل ان کبابوں میں ایک خاص طرح کی دوا ملی ہوتی تھی جسے روز لینے سے بندہ اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہو کر مر جاتا ہے۔ اسی لیے چچی روز تڑپتی تھی اور وہ جنگلی کباب کھاتی بھی روز تھی۔ اور سلمان، وہ ایک پولیس آفیسر تھا، اسے خبر ملی تھی کہ اس گھر کا ایک شخص یہ والی دوا لے کر جاتا ہے، چنانچہ اس نے چچا کا پیچھا کیا اور پھر مجھ تک وہ فون پہنچایا، اور پھر جب کنفرم ہو گیا تو گھر پر چھاپا مارا، پر تب تک میں وہ دوا کھا چکی تھی۔ مجھے اسپتال میں ہوش آیا، چچا گرفتار ہو چکے تھے جبکہ چچی بہت بیمار تھی۔ آج ان کبابوں میں دوا کی مقدار زیادہ تھی، اسی لیے میری طبیعت بھی بگڑ گئی، پر سلمان نے عین موقع پر پہنچ کر مجھے بچا لیا۔ پھر سلمان کی اماں میری عیادت کو آئیں اور اس نے دادی اماں اور مجھ سے معذرت کی کہ میرے بیٹے سلمان کو زوبیا نہیں پسند۔ میں نے زبردستی اس کا رشتہ پکا کیا تھا، اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے۔ میرے تو جیسے کسی نے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ سلمان نے صرف میرا استعمال کیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا، مجھے اب اپنے زندہ ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں دن رات روتی تھی۔ میں نے سلمان کا دیا ہوا وہ فون بھی توڑ دیا تھا۔ دادی اماں اور چچی دونوں میری حالت سے واقف تھیں۔ اور پھر ایک دن وہ گھر آیا۔ ہاں، وہ سلمان ہی تھا جس نے میری زندگی اجاڑ دی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند خواب تھے جو اس نے توڑ دیے تھے۔ ایک بار پھر میں نے اسے دروازے پر دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، پر اس بار وہ اندر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے پوچھا، زوبیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں ہنس پڑی اور پھر رونے لگی۔ وہ میرا مذاق اڑانے آیا تھا۔ پھر اس نے کہا، تم ان پڑھ تھی اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے ایک ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکی پسند تھی، پر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ پھر مجھے تمہاری معصومیت یاد آئی تو مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہو۔ تمہاری اس معصومیت نے میرا دل جیت لیا۔ پلیز مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ اور بھلا میں اس سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ میں روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ آخر اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی تھی۔